الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کے دو ہی مصدر، یعنی دین کے جو احکام ہیں، عقائد ہیں، مسائل ہیں، یعنی دین کے جتنے بھی امور ہیں ان کو سیکھا جائے گا، ان کو لیا جائے گا دو ہی جگہوں سے، دو ہی مرجع، دو ہی مصدر، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقائد بھی لیں گے وہیں سے، احکام و مسائل بھی لیں گے وہیں سے، معاملات بھی وہیں سے لیں گے، بلکہ دین کے سارے امور ہم وہیں سے حاصل کریں گے۔ یہ دین کے بنیادی مصدر اور مرجع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرو، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جن باتوں میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے۔ اختلاف ہونے کی بنیاد پر دو لوگوں کے درمیان، دو جماعت کے درمیان، دو عالم کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہونے کی شکل میں ہمیں رجوع کدھر کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور کیسے رجوع کرنا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام الہی کے ذریعے سے ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو آپ کے مالک کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کیجیے۔ ہمارے رب کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا، تو اس قرآن کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا زندگی کے سارے معاملات میں۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز میں اس کی اتباع کریں اور دوسرے کچھ معاملات میں کر لیں، اور جہاں پہ ہمارے لیے اتباع کرنا شاذ گزرتا ہو یا جس سے ہماری عزت پر آنچ آتی ہو یا ہماری ناک کٹتی ہو، وہاں اس کی اتباع نہ کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کافروں کا، یہودیوں کا، اہل کتاب کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض باتوں پر کتاب کی ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی شریعت کو تم نے موم کی ناک بنا لیا ہے۔ آج ہمارے جماعت میں بھی، جماعت اہل حدیث میں بھی یہی بات ہے۔ کچھ معاملات میں، نماز کے معاملے میں بہت پکے ہیں کہ یہ بات، یہ طریقہ، یہ عمل، یہ فعل قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، لیکن لین دین کے معاملات میں بہت کچے ہیں، وہاں قرآن و حدیث نظر نہیں آتے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں وہی معاملہ ہے۔ تو اتباع زندگی کے ہر معاملے میں کرنا ہے، زندگی کے ہر یعنی لمحے کرنا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا لحظہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارا کوئی عمل شریعت کی رہنمائی سے جو ہے دور ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ شادی بیاہ میں خاندان کی، باپ دادا کی، قبیلے کی رسم و رواج کی پیروی کرنا، یہ اتباع قرآن، اتباع رسول کے تقاضے کے خلاف ہے۔ صرف نماز کے معاملے میں نہیں، دین کے تمام معاملات میں ان کی پیروی۔ دوسرا مصدر کیا ہے جہاں سے ہم دین کو لیں گے؟ وہ حدیث ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی کی گفت و شنید، وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے، ان کے لب سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، خواہ وہ ہنسی کے الفاظ ہوں، خواہ وہ سنجیدگی میں نکلے ہوئے الفاظ ہوں، وہ باتیں کسی بھی طور سے نکلیں، وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہیں، وہ وحی کا درجہ رکھتی ہیں، وہ دین کا درجہ رکھتی ہیں، وہ دین اور شریعت کا مقام رکھتی ہیں۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، ان کی ہر بات وحی کے درجے میں شامل۔ وہ اپنے خواہش سے نہیں بولتے، وہ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے نہیں بولتے، بلکہ ان کی ہر بات شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کے درجے میں ہوتی ہے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی بات میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹائیں اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں. اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ ہم قرآن اور حدیث یعنی قرآن یعنی کلام الہی اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے معاملات کو طے کریں کہ کیسے ہمیں شب و روز گزارنی، کیسے ہمیں معاملات کو انجام دینا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. عقائد کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے تو عقیدے کے باب میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو کچھ صحیح طور پر ثابت ہو جائے، صحیح طور پر ثابت ہو جائے، اب خواہ وہ تواتر کے درجے میں ہو یا پھر احاد ہو، ان پر عمل کرنا، ان کا اعتقاد اور ان کا یقین رکھنا واجب ہے. مسلمانوں میں بہت سے ایسے فرقے ہیں جو احادیث کو بطور حجت ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار ایسی روایتیں ہیں، قرآن کے اندر آیتیں ہیں، احادیث کے اندر روایتیں ہیں، سیرت نبوی میں واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ احاد بھی یہ بطور حجت صحابہ کرام کے دور میں بھی تھی اور اس کے بعد کے ادوار میں بطور حجت تسلیم کی جاتی تھی. تو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو جائے ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے اور ان پر عمل بھی واجب ہے. اب خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہو یا دوسرے فقہی احکام و مسائل سے متعلق. اب یہاں پہ میں بتا دوں کہ متواتر اور احاد یہ حدیث مقبول کی دو قسمیں. محدثین کے نزدیک ان کے اصول حدیث میں جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہیں اور جو قبول کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں، ایک متواتر اور دوسری احاد. متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جسے اتنی بڑی جماعت نے، اتنی بڑی تعداد نے راویوں کی روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق اور اجماع ہو جانا یہ بالکل محال اور ناممکن ہو. ان کا جھوٹ پر اتفاق نہیں ہو سکتا. اور یہ تعداد تمام طبقات سند میں ہو اور ان کے خبر کی بنیاد یا تو مشاہدہ ہو یا سماع ہو، انہوں نے براہ راست دیکھا ہو یا پھر سنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بالمقابل احاد وہ حدیث ہیں، وہ روایتیں ہیں جن میں تواتر کے شروط یعنی متواتر حدیث کے جو شروط ہیں وہ نہ پائے جائیں، لیکن اس کا بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ عادل ہو، تام و ضبط ہو، اپنے ہی جیسے راوی سے بیان کرے اور اس متصل سند کے ساتھ بیان کرے، متصل سند کے ساتھ. اور یہ روایت، یہ حدیث ہر قسم کے شذوذ، قادحہ اور علت سے محفوظ ہو، اس میں کسی قسم کے شذوذ اور علت نہ ہو. اس کو ان دونوں قسموں کو عام الفاظ میں، عام انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ متواتر وہ حدیث ہے جسے بہت بڑے راویوں کی جماعت نے بیان کیا، بہت بڑی جماعت نے بیان کیا ہو، جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو، وہ جھوٹ مان ہی نہیں سکتے. اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ ان کے ذریعے سے جھوٹ سلسلہ وار آنا اور ان کا جھوٹ پر اتفاق ہو جانا یہ محال ناممکن ہو. اور اس کے بالمقابل احاد وہ احادیث ہیں، وہ روایتیں ہیں جس کو ایک آدمی بیان کرے، ایک شخص بیان کرے، لیکن وہ آدمی کیسا ہو؟ حد درجہ مستند ہو، معتبر ہو، بھروسے مند آدمی ہو، اور جس سے وہ روایت کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو سلسلہ روات میں، وہ بھی مستند ہو، وہ بھی معتبر ہو. ایسا نہیں کہ وہ تو خود سچا ہے لیکن جس سے بیان کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، تو وہ بھی سچا ہو. اور جو بیان کرنے والا جو خبر دے رہا ہے وہ خبر ہر قسم کے شذوذ اور ہر قسم کے جو ہے علت قادحہ سے محفوظ ہو. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک دونوں قسم کی روایتیں بطور حجت دین میں تسلیم کی گئی ہیں. ان سے عقائد بھی لیا جائے گا، ان سے دینی احکام و مسائل بھی لیے جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ خبر واحد یہ حجت ہے اور یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، علم کا فائدہ دیتی ہے. آپ صحیح بخاری اٹھائیں گے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اس حدیث کو بیان کرنے والے تمام ذخیرہ احادیث آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ کسی بھی صحابی نے یہ روایت بیان نہیں کی ہے.
تو اس روایت کا شمار احادیث احاد میں ہوتا ہے، احادیث احاد میں۔ اب بہت ہی اہم حدیث ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سب سے پہلے جس حدیث کو نقل کیا یہی عمر بن خطاب کی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما، کیونکہ دین کا سارا دار و مدار اسی روایت اور اسی حدیث پر ہے کہ انسان کی نیت اگر درست ہے، انسان کی نیت انما الاعمال بالنیات، اس کا عمل بھی درست ہے، اور عمل درست ہے تو اس کی آخرت بھی درست ہے، آخرت درست ہے تو اللہ بھی راضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى پر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا دار و مدار ہے، دین کا دار و مدار ہے، آخرت کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے اس کو اللہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جسے عمر بن خطاب نے روایت کیا ہے جو حدیث احاد میں سے ہے، یہ سب سے پہلے انہوں نے نقل کیا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ حجت بھی ہے اور اس سے علم کا یقین کا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ایسا کیوں نہیں کرتے مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے ان کے کچھ لوگ، جیسے کچھ لوگ کاروباری ہیں، کچھ لوگ طالب علم ہیں، کچھ لوگ اساتذہ ہیں، کچھ لوگ دوسرے اور میدان میں ہیں، دوسرے فیلڈ میں ہیں، ہر گروہ کے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں درہ لے کر نکلتے تھے، درہ، احادیث کی کتابوں میں یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے، درہ لے کے نکلتے تھے، کوڑا لے کر نکلتے تھے، بازاروں کا چکر کاٹتے تھے، اور بازاروں میں خرید و فروخت کرتا ہوا اگر کوئی شخص مل جاتا تو اس سے پوچھتے کہ جن چیزوں کی تم تجارت کر رہے ہو اس کے بارے میں شریعت کا حکم جانتے ہو، شریعت کے مسائل جانتے ہو، اس کا حرام، اس کا حلال، اس کا صحیح، اس کا غلط، اس کا حق ہونا، اس کا باطل ہونا جانتے ہو؟ اگر معلوم ہو جاتا کہ صحیح ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے دین کا، شریعت کا، تو ٹھیک، ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خبر درے سے لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ کے کچھ لوگ نکلیں اور دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، تاکہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اپنے قوم کی طرف لوٹ کر آئیں تو انہیں ڈرائیں، انہیں سمجھائیں تو وہ گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حرام سے بچیں، معصیت سے بچیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس جانے والے گروہ کو، دین کا علم حاصل کرنے والے گروہ کو تفقہ حاصل کرنے کی اور اس کے بعد واپس لوٹ کر اپنے قوم کو ڈرانے کا حکم دیا ہے، اس آیت میں ایک لفظ وارد ہوا ہے، لفظ طائفہ، گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین ہیں، مفسروں کے امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول بھی ہیں اور قرآن کا ان سے زیادہ علم صحابہ کرام میں کسی کو نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس، ان کی تفسیر بھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ کہا جاتا ہے انہیں، علم کا پہاڑ اور علم کا بہتا ہوا سمندر تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ طائفہ سے مراد جماعت بھی ہے، ایک جماعت، ایک ٹولی، ایک گروہ، اور کہتے ہیں کہ طائفہ ایک آدمی پر بھی بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے کہ اگر اس جماعت سے ایک آدمی بھی نکل جائے اور اس دین کا علم حاصل کرے تو ان کے لیے یہ فرض کفایہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی، ایک آدمی اگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، ایک آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور پھر اپنے قوم کی طرف لوٹ کر واپس آئے اور جو لوگوں کو بتائے، جو ڈرائے، جو خبر دے، وہ اگر حجت نہ ہو اور علم کا فائدہ نہ دے تو پھر اللہ رب العالمین کے اس فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی اگر دین کا علم حاصل کر کے آئے اور قوم کے لوگوں کو ڈرائے، سمجھائے اور بتائے، اور اس کا سمجھانا، اس کا بتانا اور اس کی باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری نہ ہو، اس کی خبر حجت نہ ہو، اس کی بات دلیل نہ ہو اور علم کا فائدہ نہ دے تو پھر قرآن کے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، احادیث نبویہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور رسالت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اطراف و قبائل میں، مختلف اطراف و قبائل میں، مدینہ کے اور دوسرے اطراف و قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد صحابہ کو بھیجا کرتے تھے لوگوں کے دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے۔ کبھی ایک آدمی کو بھیجتے، کبھی دو لوگوں کو بھیجتے، کبھی پوری جماعت کو بھیجتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاضی بنا کر بھیجا یمن کی طرف، تنے تنہا علی کو بھیجا، ایک آدمی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 کی ٹولی میں نہیں بھیجا، 40 کی تعداد میں نہیں بھیجا۔ ہمارے ایک آدمی بھی اگر دعوت کے لیے نکل جائے تو اگر وہ قرآن و حدیث کا عالم ہے اور جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ صحیح ہے تو اس کی بات حجت ہے۔ شیطان نے بھی ایک بات بتائی ابو ہریرہ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وہ جھوٹا ہے لیکن اس کا فرمانا کیا ہے؟ برحق ہے۔ شیطان نے آیت الکرسی سکھائی اور بتائی کہ اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو تو سورۃ آیت الکرسی پڑھو۔ تو شیطان وہ تنے تنہا تھا، پوری ٹولی اس کی نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ واپس آیا، پورا واقعہ سنایا، ماجرا بتایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ جھوٹا ہے، بے شک وہ جھوٹا ہے لیکن اس کی بات پر بالکل برحق ہے، سچی ہے۔ تو ایک مومن کی بات اگر وہ اپنے آپ میں داعی ہے، قرآن و حدیث کا عالم ہے، تو اس کی بات سے حجت کیوں نہیں قائم ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجتے، محصل زکوٰۃ بنا کر بھیجتے، اسی طرح مصعب بن عمیر کو مدینے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اسلام بنا کر بھیجتے۔ اگر ان افراد کی دعوت سے حجت قائم نہ ہوتی، لوگوں کو پیغام نہ پہنچتا، لوگوں پر عمل کرنا واجب نہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھیجنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ ان کو بھیجنے کا کیا مطلب ہوتا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا تو ان لوگوں کے جو احکام تھے، ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبریں اور احکام و مسائل لیے تھے، ان پر عمل بھی واجب نہ ہوتا ان لوگوں کے لیے جہاں ان کو بھیجا تھا۔ اس لیے احادیث احاد یہ عقائد کے بعد میں یہ حجت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اور یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہے قرآن و حدیث اور سیرت نبویہ کی روشنی میں، ان کی بات بالکل باطل اور مردود و غلط ہے۔ آج امت کی اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اسلام سے بہت دور نکل گئی ہے اور حد درجہ پستی کی شکار ہے۔ آج اس سے زیادہ افسوس اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ آج امت صحیح عقیدے سے محروم ہو گئی ہے۔ صحیح عقیدے سے محرومی ہی اس کی سب سے بڑی محرومی، صحیح عقیدے سے محرومی۔ عقیدے کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اخلاق، معاشرت، معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، کی تمام باتیں عقیدے کے بعد آتی۔ اس محرومی کی وجہ سے آج امت کو کتنا بڑا نقصان اور خمیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ صحیح عقیدے سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ جو علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج امت کی اکثریت جہالت میں مبتلا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ٹانک ٹوئیاں مار رہی ہے، وہ اسے حقیقت حال کا علم نہیں ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور وہ اس کو سیکھنے کے لیے کوشاں بھی نہیں ہے۔ جہالت کیوں ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر؟ جب آدمی قرآن و حدیث سے دور ہو جائے، اس سے اس کا شغف نہ ہو، تعلق نہ ہو، ان کا مطالعہ نہ کرے، جن باتوں کو، جن چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں رچائے بسائے ہوئے ہیں بطور عقیدہ، ان کی تفاصیل معلوم نہ کرے کہ جن باتوں کو میں مان رہا ہوں قرآن و حدیث اس سے میش کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں، جب تک ان کی تحقیق نہ کرے، ان کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہ تلاش کرے اور اپنے ان باتوں کو، اپنے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے روشنی میں نہ پرکھے، تو پھر اس آدمی کی جہالت کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تو ڈرانے والے لوگ تو آئے ہوں گے، علماء تو آئے ہوں گے، قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا تھا، اسے کسی نے سنایا ہوگا، رسول کی باتیں بتائی گئی ہوگی۔ کہتے ہیں ہاں، بلا قد جانا نذیر، بلا قد جانا نذیر۔ یہ کہتے ہیں لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم ذرا ان کی باتوں پر توجہ دیتے اور ہم ان کی باتوں میں غور و فکر کر لیتے، قرآن و حدیث میں ہم جو باتیں موجود ہیں ان پر اپنے عقائد کو پرکھ لیتے، تول لیتے اور اس کے بعد ہم اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لیتے، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہمارا مقام جنت ہوتا، جہنم نہ ہوتا۔ تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج عقیدہ جو صحیحہ سے امت مرحومہ محروم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، محروم جو ہے۔ دوسری وجہ یہ عقیدے سے محرومی کی جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، باپ دادا قبائل خاندان کے رسم و رواج کا پابند ہو جانا۔
اس قدر اس کا پابند ہو جانا کہ آدمی اس کے تعلق سے متعصب ہو جائے، جبکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے خاندان کے، اس کے باپ دادا کی یہ رسم و رواج، یہ ان کا طریقہ باطل ہے، باطل ہو جانے کے باوجود، باطل کا علم ہو جانے کے باوجود بھی وہ ان پر جمع رہے، صرف تعصب کی بنیاد پر۔ ہمارے باپ دادا کی رسم ہے، ہم نہیں چھوڑنے والے، جیسے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، نسل در نسل، سلسلہ در سلسلہ۔ کیا وہ بیوقوف تھے؟ کیا وہ ان کو عقل نہیں تھی؟ کیا وہ ان کو سمجھ ان کے اندر دور اندیشی نہیں تھی؟ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان کا اندھا تعصب تھا، ان کی اندھی تقلید تھی جو ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ تو امت مسلمہ کے یہ صحیح عقیدے سے محرومی کی دوسری وجہ یہی اندھا تعصب ہے، یہی تقلید ہے جو ان کو راہ راست سے محروم کر رہی ہے۔ تیسری چیز جو عقیدہ صحیحہ سے محرومی کی بہت بڑی وجہ ہے، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، اولیاء اور صالحین کی ذات میں غلو کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بے شک کچھ بندوں کو عام بندوں سے اونچا مقام دیا ہے، کچھ بندوں کو اپنے بندوں میں سے عام بندوں سے اونچا مقام دیا ہے، ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام پر رکھنا، اور ان میں وہ صفات ماننا جو صفات اللہ نے اپنے لیے مخصوص اور مختص کی، ان میں وہ صفات ماننا، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے سر و سجود ہونا، ان کے لیے نظر و نیاز ماننا، ان کے لیے قربانی کرنا۔ یہ جو ہے غلو امت کے لیے بہت خطرناک اور ہولناک چیز۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے پہلے بار بار اپنی چادر اپنے سر پر ڈال رہے تھے، ہٹا رہے تھے، بار بار۔ اور کیا فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم۔ اور مقابر مقبرے آباد ہیں، یہ اولیاء کرام کی ذات میں غلو کی وجہ سے۔ تو یہ غلو امت کے لیے، توحید کے لیے، عقیدہ صحیحہ کے لیے بہت بڑا فتنہ اور ہولناک اور خوفناک چیز، خطرناک چیز ہے۔ چوتھی چیز جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، یہ عقیدہ صحیحہ سے محرومی کی وجہ ہے، محرومی کی وجہ کہ پورا خاندان، پورا والدین، معاشرہ، قبیلہ، خاندان، سب کے اندر انحراف پایا جائے، سب منحرف ہوں، سب غلط ہوں، والدین بھی صحیح عقیدے پر نہ ہو، خاندان کے لوگ بھی نہ ہو، ہم جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں بھی بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں وہ بھی صحیح عقیدے کے حامل نہ ہو، جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح عقیدے کے عالم کی نہ ہو، اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں علماء سے وہ بھی صحیح عقیدے کے حامل نہ ہو، یا جو باتیں وہ سنا رہے ہیں صحیح عقیدے کی باتیں نہ ہو۔ اسی لیے امام ابن سیرین اور دوسرے محدثین کہا کرتے تھے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ آدمی جہاں سے دین لے رہا ہے سیکھے کہ کس سے دین لے رہا ہے، جانے، معلوم کرے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں، وہ عقیدے کا کیسا ہے، منہج کا کیسا ہے، سلف صالحین کے طریقے پر ہے کہ نہیں۔ تو صحیح عقیدہ سیکھنے کے لیے صحیح جگہ پر پہنچنا ہے، صحیح عالم سے رجوع کرنا ہے، صحیح ماحول کو تلاش کرنا ہے۔ جب 99 لوگوں کے قاتل نے 100ویں عالم کو قتل کیا، راہب کو قتل کیا، اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس پہنچا، میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس شخص نے، اس عالم نے کہا بالکل اللہ اور تمہارے درمیان، تمہاری توبہ کے درمیان کون آڑے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول کی جائے تو نیک لوگوں کے علاقے میں جاؤ، نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، اچھے ماحول میں جاؤ، نیک لوگوں کے ماحول کی طرف لوٹو، نیک علماء کی طرف جاؤ، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، وہاں جاؤ گے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے صحیح عقیدے کے لیے کہ آدمی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ایسے لوگوں کے پاس جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ صحیحہ کو سیکھنے، سمجھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔